ان اینٹوں میں سے ایک ایک اینٹ کا وزن اور اس کی لمبائی اور چوڑائی کا جب انسان کو علم ہوتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسکرین پر نظر آنے والی ان اینٹوں کی لمبائی تقریباً 60 فٹ، ان کی چوڑائی اور موٹائی 12 سے 20 فٹ کے درمیان، اور ایک اینٹ کا وزن تقریباً کم سے کم 1200 ٹن ہے، جس کے بارے میں تصور کرنے سے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج یہ اینٹیں اردن اور روس کے مختلف علاقوں میں زمین کی کھدائی کے درمیان دریافت ہوئیں، اور جب تحقیقات کی گئیں دنیا کے بڑے بڑے نامور سائنسدانوں نے ان اینٹوں پر تحقیقات کی تو پتہ چلا یہ اینٹیں آج سے 5000 سال پہلے کی ہیں، اور ان کے دبنے کی وجہ ایک بہت بڑا عظیم سیلاب تھا، اور ان اینٹوں سے بلند و بانگ آسمانوں کو چھوتی عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں۔ اور ناظرین، آج ایسی اینٹیں بنانا اور ایسی اینٹ کو اٹھانے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کے باوجود کہ انسان آج بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ وہ قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اس کے بعد اس کے پاس بڑی بڑی مشینیں۔ آج انسان کے پاس جتنی بھی مشینیں ہیں ان کئی مشینوں کو جمع کرنے سے بھی ان اینٹوں کو اٹھانا اور اٹھا کر کسی مقام پر رکھنا یا ان سے کسی دیوار کی تعمیر کرنا انسان کے خواب و خیال سے بھی باہر ہے۔ تو ناظرین، ہم غور کریں کہ وہ کون سی شے تھی جس شے سے ان انسانوں نے یہ اتنی بڑی بڑی اینٹیں بنائیں، اور وہ کون سی شے تھی جس سے اتنی بڑی بڑی اینٹوں کو اٹھا کر ان سے عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ ان اینٹوں میں غور و فکر کرنے سے رائے برابر بھی شک نہیں رہتا جو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ تم پہلی قوموں کے 10% کو بھی نہ پہنچے اور نہ پہنچ سکتے ہو۔ تو ناظرین، آج ہم جو مشینیں دیکھتے ہیں یہ بڑی بڑی غیر معمولی قوت کی حامل مشینیں، یہ ان قوموں کا 10% بھی نہیں ہے۔ یہی وہ مشینیں تھیں جن کے دجل کا وہ لوگ شکار ہو گئے، یہی وہ ایجادات تھیں انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کی ہوئی جن کے دجل کا وہ شکار ہو گئے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو سہولتیں ہیں، یہ تو مسیحا ہے، یہ تو فائدے کی اشیاء ہیں، لہذا دنیا میں خوب انجوائے کرو، عیاشیاں کرو، مزے لوٹو، آسانیاں، سہولتیں۔ ناظرین، آج جن سائنسدانوں نے، بڑے بڑے نامور سائنسدانوں نے ان اینٹوں کے اوپر تحقیقات کی تو انہوں نے یہ بات کی کہ اول تو یہ کام انسان کا نہیں ہے، اور اگر کسی بھی صورت یہ یقین دلا دیا جائے یا یہ مان لیا جائے کہ یہ کام انسان کا ہی ہے تو جن انسانوں نے یہ کام کیا وہ موجودہ انسانوں سے اس قدر ٹیکنالوجی میں بڑھ کر تھے کہ آج کا انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ناظرین، سکرین پر نظر آنے والے یہ بلاکس جنہیں ایچ بلاکس کہا جاتا ہے، ان کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بلاکس بھی زمین میں دفن ہوئے دریافت ہوئے۔ ناظرین، یہ بلاکس ایسے ہیں کہ آج دنیا کے بڑے بڑے نامور سائنسدانوں اور دنیا کی بڑی بڑی نامور یونیورسٹیوں، ریسرچ سینٹروں، اداروں نے ان پر تحقیقات کی تو وہ اس بات کو بتانے سے قاصر ہیں کہ بلاکس کیسے بنائے گئے، ان کو کیسے تراشا گیا، ان کا وزن، ان کا ڈیزائن، ان کو تراشنا آج کے دور میں ناممکن ہے۔ ان بلاکس کو اتنی
صفائی کے ساتھ اور ریاضی کے پیچیدہ ترین اصولوں کے تحت کیسے تراشا گیا؟ ان بلاکس کو ان نظر آنے والے ڈیزائنز میں کس طرح کاٹا گیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات دینے سے آج دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان قاصر ہیں۔ وہ بالکل ایسے ہیں گویا کہ ان کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ اور پھر وہی بات، وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ اول تو یہ کام انسان کا نہیں ہے، کیونکہ ریاضی کے اتنے پیچیدہ ترین اصولوں قوانین کی بنیاد پر ان بلاکس کو تراشنا اور جن ڈیزائنوں میں یہ بلاکس تراشے گئے یہ ناممکن ہے۔ اور اگر یہ یقین دلا دیا جائے یا یہ مان لیا جائے کہ یہ حقیقتاً انسانوں کا کام ہے، تو جن انسانوں نے یہ کام کیا، جن انسانوں نے یہ بلاکس تراشے، وہ آج موجودہ انسانوں سے نہ صرف ٹیکنالوجی میں انتہائی غیر معمولی حد تک آگے تھے، بڑھ کر تھے، بلکہ وہ انتہائی غیر معمولی ذہانت رکھنے والے تھے۔ اور آج کا انسان ان کا مقابلہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔